أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله اسلام. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. حضرات ایک گزارش ہے کہ جب بھی درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر تو بآواز بلند بھیجیے گا. ایک اور درود. قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو دین ہم تک پہنچا یہ وہی دین ہے کہ جو سوئے آدم لائے، جسے حضرت نوح لائے، جسے حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ دین اسلامی لائے. لیکن یہ دین پسندیدہ دین حضور ختمی مرتبت کی حیات طیبہ میں ہوا. حضور کی یوں تو 63 سال کی زندگی ہے، لیکن تبلیغی زندگی 23 سال کی ہے. اس 23 سال کی تبلیغی زندگی میں بھی نبی کریم کا دین اسلام مکمل نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی دن اللہ نے آواز دی ہو کہ دین اسلام پسندیدہ دین ہے، دین اسلام کی تکمیل ہو گئی ہے، بلکہ 23 سالہ تبلیغی زندگی میں نبی نے پورے دین کی تبلیغ کی، نماز کی تبلیغ کی، روزے کی تبلیغ کی، زکوٰۃ کی تبلیغ کی، حج بیت اللہ کی تبلیغ کی. تقریباً پورا قرآن نازل ہو گیا، لیکن دین اسلام پسندیدہ دین قرار نہیں پایا. کب پسندیدہ دین قرار پایا؟ جب غدیر کے میدان میں اعلان ولایت امیر المومنین ہوا. علی کی ولایت کا جب اعلان ہوا تو اللہ نے اسلام کو پسند کرا. اب ایک جملہ کہہ لیں دیجئے، جب اسلام بغیر ولایت علی کے پسندیدہ نہیں ہے تو مسلمان بغیر اقرار ولایت کے کہاں پسندیدہ ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور جو لوگ مجھے سنا کرتے ہیں انہیں معلوم ہے میں برابر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم غیر سید مسلمان تو سیرت پاک حضور ختمی مرتبت کو پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اچھے سچے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ حضور کے کہے کو مانے. جو نبی نے کہا اس پر جب عمل کرے گا تو وہ اچھا مسلمان ہے، اور اگر نبی کے کہے کو نہ مانا تو وہ صورت میں جتنا بھی خوبصورت ہو مگر دین میں وہ بدصورت ہی رہے گا. نبی کو بھی مانو، نبی کے کہے کو بھی مانو. ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ نبی کے کہنے سے کیا ہے. ہم سے اس پر جھگڑا نہ کیجئے کہ ہم حضرت علی کو کیوں مانتے ہیں. ہم نے حضرت آدم کو مانا، صفت اللہ انہیں کہا جاتا ہے. حضرت آدم کو صفت اللہ نبی کے کہنے سے مانا. حضرت نوح کو نبی اللہ نبی کے کہنے سے مانا. ابراہیم کو خلیل اللہ نبی کے کہنے سے مانا. موسیٰ کو کلیم اللہ نبی کے کہنے سے مانا. عیسیٰ کو روح اللہ نبی کے کہنے سے مانا. کعبے کو بیت اللہ نبی کے کہنے سے مانا. قرآن کو کتاب اللہ نبی کے کہنے سے مانا. تو جس طرح سے حضرت آدم کو صفت اللہ، نوح کو نبی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، قرآن کو کتاب اللہ، کعبے کو بیت اللہ مانا، اسی طرح سے حضرت علی کو ہم نے ولی اللہ مانا، وجہ اللہ مانا، عین اللہ مانا. اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ بھئی جو حضرت علی کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، لیکن جو حضرت علی کو مان رہا ہے وہی اسلام کے اندر ہے. مسلمانوں کے کتنے فرقے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں ہم سب گنوا نہ پائیں گے کتنے فرقے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، فرقے جتنے بھی ہوں مسلمانوں کے، دو ہی حصوں میں تقسیم ہے مسلمان، ایک غدیری مسلمان ہے، ایک سقیفائی مسلمان ہے۔ اب اسی کے اندر سب ہے تقسیم، ایک غدیری مسلمانوں کا گروہ ہے اور ایک سقیفائی مسلمانوں کا گروہ ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، غدیری مسلمانوں سے سقیفہ کے بارے میں پوچھئے تو وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور سقیفائی مسلمانوں سے غدیر کے بارے میں پوچھئے وہ غدیر کا انکار نہیں کرتے۔ صرف لفظ مولا پہ بحث ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا نہیں کہا۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ آج بھی عالم اسلام میں طے ہے کہ اگر تمہیں مسلمان رہنا ہے تو حضرت علی کو ماننا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے ہم حضرت علی کو نہیں مانتے۔ کوئی بلا فضل مانتا ہے، کوئی چوتھی منزل پر مانتا ہے۔ اب کون صحیح مانتا ہے اور کون غلط مانتا ہے، یہ تو گفتگو بہت طویل ہے۔ امکان ہے میں اپنی مختصر تقریر میں اشارتاً چند باتیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، اور اس بات کو میں کئی جگہ مجالس سے پڑھ چکا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ دو باتیں ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے بعد وفات رسول غدیر کو مانا اور اس سلسلے سے جانشینی کو مانا، اور ایک فرقہ وہ ہے کہ جس نے بعد وفات رسول سقیفہ میں جو کچھ ہوا اس سلسلے سے مانا۔ میں کسی کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، آپ سب صاحبان عقل میں سے ہیں۔ جو عقل کہے شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، غیر شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک عاقل انسان کی حیثیت سے سوچئے گا۔ غدیر کا واقعہ کب ہوا؟ حیات پیغمبر میں ہوا؟ نبی نے خود غدیر کا اعلان کیا یا کوئی آیت آئی؟ تو نبی نے خود نہیں کیا، چلتے ہوئے قافلے کو قرآن کی آیت نے روکا، قرآن کی آیت نے روکا۔ تو اللہ کا حکم تھا، رسول کا پیغام تھا، جبرائیل کی آمد تھی، قرآن کی آیت تھی، صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام بھی سب معمولی نہیں تھے، صحابی کے ساتھ ساتھ سارا مجمع حاجی بھی تھا، سارا مجمع حاجی بھی تھا۔ آج بھی اگر کوئی حج کر کے آتا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، تو صحابی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی بھی۔ کسی ایک علاقے کا نہیں تھا، جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا ہر جگہ کی نمائندگی تھی نہیں تھی؟ ارے ہاں نہیں میں جواب دیجئے، ورنہ اتنی مجلسیں سننے سے فائدہ کیا ہے آپ کی؟ میں بھی یہ سوچوں گا کہ مطلب انسانوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں نا تو کچھ تو جواب ہو، ہاں میں نہیں میں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اور اتنا ڈرا نہ کیجئے کہ کہیں غلط نہ ہو جائے، آپ کو سب صحیح صحیح یاد ہے، اور اگر غدیر نہیں یاد ہے تو بھی فرشی اعظم میں بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد وآل محمد۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے ان کی نمائندگی تھی، اصحاب پیغمبر تھے، ازواج پیغمبر تھے۔ اصحاب پیغمبر میں ایک گریڈ کے بھی تھے، بھئی مولوی بہت سے گئے، لیکن آپ کے بھی ایک گریڈ کے، بھئی فلاں بزرگ آئے تھے، فلاں امام جمعہ آئے تھے، فلاں خطیب آئے تھے، فلاں عالم آئے تھے، تو اس میں ایک گریڈ بھی تھے، ہوتا ہے۔ اچھا اب اس میں جب اللہ نے نبیوں میں بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تو اگر ہمارے کے بعض کو بعض پہ فضیلت تو اس میں تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔
تو وہاں صحابہ میں بھی سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار بھی ہیں، یہ ایک گریڈ کے صحابی بھی ہیں سب. پھر حضرت علی بھی ہیں جنہیں سب مانتے ہیں. تو یہ ہے غدیر. بعد وفات پیغمبر اسلام جو ہوا، اب بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ واقعہ وفات پیغمبر کے بعد ہوا تو پیغمبر نہیں، جب پیغمبر نہیں تو نزول وحی نہیں، جب نزول وحی نہیں تو قرآن کی آیت نہیں، جب قرآن کی آیت نہیں تو اللہ کا حکم نہیں. مجمع میں مدینے کے سب ملا کر 40 زیادہ سے زیادہ ایک ریٹ کا کوئی صحابی نہیں، نہ سلمان ہے، نہ ابو ذر ہے، نہ حذیفہ یمانی ہے، نہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہے. ازواج رسول میں کوئی نہیں. تو اب دونوں واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. ایک جگہ اللہ کا حکم ہے، جبرائیل کی آمد ہے، قرآن کی آیت ہے، رسول اسلام ہے، 1,40,000 سے زیادہ صحابی ہیں، ان میں ایک گریڈ صحابی بھی ہیں، ازواج رسول بھی ہیں، سارے عالم اسلام کی نمائندگی بھی ہے، رسول بھی ہیں، علی بھی ہے، قول رسول بھی ہے. ایک جگہ نہ اللہ کا قول ہے، نہ نبی کا قول ہے، نہ جبرائیل کی آمد ہے، نہ قرآن کی آیت ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہ جبرائیل کی آمد ہے، نہ قرآن کی آیت ہے، نہ صحابہ کا مجمع ہے، نہ ازواج رسول ہے، نہ سلمان ہے، ابو ذر ہے. تو جو وہاں طے ہوا اسے مانیے گا یا جو یہاں طے ہوا اسے مانیے گا؟ بھئی ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیں اس مجلس کے بعد مجھے کوئی مجلس پڑھنا نہیں ہے، اور یہ مطلب میرے ہی گھر کی مجلس بھی ہے. تو میں بھی حصہ وصول لوں گا پورا. ہر صلوات پر مجلس کا وقت بڑھتا رہے گا، بھیجتے رہیے دھیرے دھیرے صلوات. ایک بلندر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، اب عالم اسلام اکثر لوگ بحث کرتے ہیں، لڑکے پریشان ہوتے ہیں، بزرگوں کے لیے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے، کہ بحث ہو رہی ہے کالے کپڑوں پر، بحث ہو رہی ہے علم پر، بحث ہو رہی ہے تعزیے پر، بحث ہو رہی ہے ذوالجناح پر، بحث ہو رہی ہے سبیلوں پر. اس سب پر بحث کیجئے ہی نا. نماز کیسے پڑھی جائے، کون سا وقت پڑھا جائے، ظہر اثر کی ساتھ پڑھی جائے، الگ الگ پڑھی جائے، اس سب پر بحث مت کیجئے، وقت نہ ضائع کیجئے. بحث اس پر کیجئے کہ جس سلسلے کو ہم نے مانا ہے وہ صحیح ہے یا جسے آپ مان رہے ہیں وہ صحیح ہے. ساری بحثیں ختم ہو جائیں گی. اگر ہمارا سلسلہ صحیح ہے تو جو ہم کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے، اور اگر آپ کا سلسلہ صحیح ہے تو جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. دنیا بھر کی بحثوں کا تعلق ہی نہیں ہے ان سب چیزوں سے. بس یہ بحث کیجئے. اچھا بحث کے اندر کس چیز پہ بحث کی جائے؟ تاریخ پہ بحث کی جائے. تاریخ سے بحث ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جو حوالہ پیش کریں گے آپ نہیں مانیں گے، آپ جو پیش کریں گے ہم نہیں مانیں گے. حدیث سے بحث کی جائے، حدیث سے بھی بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم اصول کافی من لا یعد الفقیہ تہذیب استفسار کی بات کریں گے، آپ صاحب ستہ کی بات کریں گے. ہم انہیں نہیں مانتے، آپ انہیں نہیں مانتے. تو ایسی چیز سے بحث کیجئے جسے آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہوں. ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی مانتے ہوں ہم بھی مانتے ہوں. وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن. قرآن سے بحث کیجئے کہ علی کا حق کے خلافت صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیں جب بچے نعرے لگاتے ہیں تو مجھے ایک خوشی ہوتی ہے، مستقبل روشن ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک اور
تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں حضور ختمی مرتبت کو، اور ہم جانتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن کو۔ رسول اور اللہ کی کتاب جو کچھ کہے گی ہم اسے مانیں گے۔ کتاب سب کچھ نہیں کہے گی، کتاب حکم دے گی، بتائیں گے نبی۔ نماز، روزہ، حج بیت اللہ، اس سب کے کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، طریقہ قرآن نے نہیں بتایا ہے۔ نہ ہاتھ کھول کے نماز کا طریقہ قرآن میں ہے، نہ ہاتھ باندھ کے نماز کا طریقہ قرآن میں ہے۔ روزہ کس وقت کھولا جائے، قرآن نے یہ بتا دیا سورج غروب کے بعد، کتنی دیر میں مکروہ ہو جاتا ہے اور کب ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ فجر سے لے کر مغرب تک وقت ہے یہ روزے کا، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، روزے کا وقت یہ ہے۔ اب اس کی تفصیلات سیرت پاک بتائے گی۔ قرآن میں کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے، عالم اسلام کا اس پر اتحاد ہے کہ بغیر سورہ الحمد کے نماز مکمل نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ فرقہ ہو، چاہے وہ غیر شیعہ فرقہ ہو، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، وہ کہے گا بغیر سورہ الحمد کے نماز مکمل نہیں ہے۔ قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں یہ حکم آیا ہے؟ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، یہ بتایا ہے نبی نے۔ ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، ایک صلوات اور بھیج دیجئے گا محمد و آل محمد۔ یہ بتایا ہے نبی نے، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ بغیر نبی کے قرآن کافی نہیں ہے، نبی بتائیں گے قرآن کی کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اگر سورہ الحمد کے بغیر نماز پڑھی جائے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ اخلاق بھائی بیٹھے ہو سکتا ہے یہ کہیں ایک نماز تو ہے ایسی جو بغیر سورہ الحمد کے پڑھی جاتی ہے، تو وہ کون سی ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جس میں نہ طہارت ہے نہ سورہ الحمد ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہر نماز میں سورہ الحمد۔ اچھا دیکھیے، اہمیت اتنی ہے سورہ الحمد کی کہ مسافرت میں جو نمازیں قصر ہوتی ہیں وہ والی رکعتیں ہٹتی ہیں جس میں سورہ الحمد نہیں ہے۔ اگر ایک رکعت نماز وتر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا بغیر سورہ الحمد کے نماز مکمل نہیں ہے۔ اچھا چلیے ہم طے کرتے ہیں سب لوگ مل کے، اور یہ بات غور کیجئے گا، اگر پسند آئے تو بتائیے گا کہ سورہ الحمد تو سب کو یاد ہے، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے۔ اگر سورہ الحمد نہیں یاد ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر نماز آدمی نہیں پڑھ رہا ہے تو مسلمان کیسے ہے؟ تو سورہ الحمد سب کو یاد ہے۔ تو اگر یہ کیا جائے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، کسی اور سورے کو سورہ الحمد کی جگہ پہ لگا دیا جائے، بہت بڑا نہ لگائیے، چھوٹے چھوٹے سورے بھی ہیں، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اور بھی سورے یاد ہو جائیں گے۔ بات کیسی ہے؟ بری ہے کوئی؟ میرے ابا کا کلام نہیں، میرے خاندان کے کسی شاعر کا کلام نہیں، اللہ ہی کے کلام کو میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ الحمد کے بجائے کوئی چھوٹا سا سورہ اور لگا دیجئے۔ جس طرح سے سورہ الحمد پڑھا جاتا ہے وہ سورہ پڑھا جائے تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کو پورا قرآن یاد ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں اگر میں شریعت میں ایسا تغیر کروں تو مجھے شریعت سے باہر کھڑا کر دیا جائے گا۔ نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورہ الحمد نہ پڑھا جائے۔
ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب تک کہ سورہ الحمد نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہیے فضائل کے بجائے کچھ اور پڑھ دیا جائے، جس طرح سے بغیر سورہ الحمد کے نماز مکمل نہیں ہے، اسی طرح ذکر ولایت کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ بغیر ولایت اہل بیت، بغیر محبت اہل بیت، تو ہم نے رسول کو مانا، رسول کے کہے کو مانا۔ اگر حضرت رسالت مآب کسی اور کے بارے میں اتنا بیان کر کے گئے ہوتے اور ہم اسے نہ مانتے، تب آپ کو حق تھا کہ آپ کہتے آپ اہل بیت کو کیوں مان رہے ہیں؟ بھائی جب ہم نے رسول کو مانا تو جس کے بارے میں رسول نے جتنا کہا ہم نے اس کو اس حیثیت سے مانا۔ اچھا، اہل بیت کے معاملے میں دیکھیے زبردستی کا معاملہ نہیں ہے جی، دین میں کہیں زبردستی نہیں ہے، اہل بیت میں بھی زبردستی نہیں ہے۔ پھر آپ مانیے ضرور، مانیے ضرور، ارے آپ کو نہیں اچھے لگ رہے نہ مانیے، کیونکہ آپ کے نہ ماننے سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جو مانے گا اس کا ایمان بڑھتا رہے گا، جس حیثیت سے مانتا رہے گا اس کا ایمان اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابو ذر بن جاتا ہے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو ان کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہمارے قوم میں بھی کبھی کبھی اختلافات ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اختلافات کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دیکھیں زبردستی نہ آپ کیجئے نہ وہ کریں۔ جو مانتا ہے جس طرح سے اسے اس طرح سے ماننے دیجئے۔ بھئی کوئی عورت بے پردہ اگر سڑک پہ نکل رہی ہے، کوئی لاٹھی لے کے آپ اس کے سر پہ تھوڑی مار دیتے ہیں۔ کوئی مرد داڑھی منڈائے ہوئے ہے تو آپ اس کے تماچا تھوڑی لگا دیتے ہیں۔ کوئی مسلمان اگر جوا کھیل رہا ہے تو میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ فلاں جوئے کے اڈے پہ اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ 4 مسلمان جوا کھیل رہے تھے اور 4 مسلمان ان سے لڑ رہے تھے کہ مسلمان ہو کے جوا کھیل رہے ہو۔ ایسا کوئی حادثہ واقعہ میں نے نہیں سنا۔ تو جس طرح سے دین کی اور باتیں جو اللہ اور رسول نے حرام قرار دی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو جن باتوں کو اللہ اور رسول نے حلال قرار دیا ہے مگر آپ اچھا نہیں سمجھتے تو اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے؟ جو علم اٹھا رہا ہے اسے علم اٹھانے دیجئے، جو تعزیہ چوم رہا ہے اسے تعزیہ چومنے دیجئے، جو امام کی مہندی حضرت قاسم کی اٹھا رہا ہے اسے مہندی اٹھا لینے دیجئے۔ اس سب باتوں میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پسند ہے آپ نہ کیجئے، جسے پسند ہے اسے کرنے دیجئے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد کو۔ بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سب جانتے ہیں کہ ناچ گانا شرعاً صحیح نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ناچنا گانا جائز ہے، لیکن شادیاں ایسی بھی شہر میں ہوتی ہیں جس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، تو وہاں کیا دیگیں الٹ دیتے ہیں اور اسٹیج کے اوپر گمے چلانے لگتے ہیں؟ نہیں، وہاں تو لفافہ دے کے مسکرا کے چلے آتے ہیں، بعد میں چاہے تبصرہ کریں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کوئی وہاں جھگڑا نہیں کرتا ہے، کوئی زیادہ دیندار ہے وہ باہر ہی سے لوٹ آیا، بعد میں فون کر دیا بھائی میں آیا تو تھا مگر میں کیا آتا، آپ کے ایسا ایسا معاملہ تھا، میں لوٹ آیا کہ میرے جانے سے آپ کے خلفشار نہ ہو اور گڑبڑ نہ ہو، لیکن مار پیٹ جھگڑا فساد کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو جب کہیں ایسی چیزوں میں جس میں کھلم کھلا حرام کام انجام دیا جا رہا ہے، جب اس میں مار پیٹ نہیں ہوتی ہے تو جو چیزیں جائز ہیں بس ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس میں جھگڑا کاہے کا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ فضائل بہت پڑھے جاتے ہیں، کچھ کام کی بات ہو
تو ایسا مجلسیں شہر میں بہت سی ہوتی ہیں، جہاں کام کی بات آپ کی سمجھ میں ہے وہاں چلے جائیے، جہاں فضائل ہو رہے ہیں وہاں نہ جائیے، ہے نہیں ہے؟ سنڈے نائٹ بچوں کو آؤٹنگ کرانے جانا ہے، آج باہر کھانا ہے، تو اگر 10 فیملیاں نکل رہی ہیں تو ایک ہی ہوٹل میں تھوڑی جاتی ہیں، بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جس کو جہاں اچھا لگ رہا ہے وہ وہاں جا رہا ہے، کسی کو مغلائی اچھا لگ رہا ہے وہ مغلائی میں جا رہا ہے، کسی کو چائنیز اچھا لگ رہا ہے وہ چائنیز میں جا رہا ہے۔ تو کوئی جھگڑا ہوتا ہے بھائی، مار پیٹ ہوتی ہے، تو اپنی قوم میں فتنہ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اچھا لگ رہا ہے، جہاں اچھا لگے وہاں جائیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اور پھر مصیبت ایک یہ آئی، دیکھیے میں اس کا تو قائل ہوں کہ گھر صاف رہے اور گھر میں کوڑا نہیں رہے، مگر میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اپنے گھر کا کوڑا دوسرے کے گھر کے آگے جمع کر دیجئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھر صاف رہے، ستھرا رہے، مومن کی علامتوں میں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا گھر تو صاف کر لیا اور آپ یہ ہم نے کوڑا ڈال دیا، یہ غلط کام ہے۔ اسی طرح سے دین میں معاملہ ہے، باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، غلطیاں آپ کی ہوتی ہیں اور لادی جاتی ہیں مجلسوں کے اوپر۔ ارے صاحب لڑکیوں کو دیکھیے بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی وہی نہیں ہے، مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا ہے نا۔ یہ مجلسوں میں پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ابا حضور کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ ابا حضور کی غلطیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ لڑکی تو ہمیشہ وہ دادی بھی بن جائے گی، تب بھی باپ کے نظروں میں وہی لڑکی لڑکی رہے گی۔ اس کو آپ نے اسکرٹ پہنائی، مڈی پہنائی، اب وہ آپ کی تو لڑکی ہے صاحب، وہ 16 سال 17 سال 18 سال کی بھی ہو گئی، وہ آپ کے لیے تو وہی ہے۔ لیکن اب جب وہ فتنہ پھیلانے لگی اور معاشرہ خراب ہونے لگا، مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ ارے مجلسوں میں نہیں پڑھا جاتا ہے، اگر آپ نے بچپنے سے پردے کا لحاظ کا عادی رکھا ہوتا تو وہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ پہلے تو گھر کی عورتیں مجلسوں میں جاتی نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی پردہ دار تھیں۔ بھائی لکھنؤ میں عورتوں کا مجلسوں میں جانا عام نہیں تھا جس طرح سے اب ہے، اور بالخصوص جو پرانے لکھنوی گھرانے ہیں وہ آپ غور کیجئے 25 30 35 سال پہلے آپ کی والدہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پھوپھی آپ کی چچی مردانی مجلسوں میں جاتی نہیں، یا مردانی مجلسوں میں نہیں جاتی نہیں، ہاں زنانی مجلسیں گھروں میں ہوتی تھی، اس میں شرکت ہوتی تھی، تو اس وقت تو مجلسوں میں نہیں جا کے پردے میں تھی۔ اب اس وقت جا کے بے پردہ ہو رہی ہیں، تو مجلسوں کی غلطی نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کے ماحول کی کمی ہے۔ جیسا ہم بنا دیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ اولاد مثل گیلی مٹی کے ہے اور والدین مثل کمہار کے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ قوم گیلی مٹی کی طرح سے ہے، علماء مثل کمہار کے ہیں، جیسا دل چاہے بنا دے۔ خطیب مثل کمہار کے ہیں، ذاکر مثل کمہار کے ہیں، شعراء مثل کمہار کے ہیں، مرثیہ گو مثل کمہار کے ہیں۔ قوم گیلی مٹی ہے نہیں، اولاد گیلی مٹی ہے، ماں باپ کمہار ہیں، جیسا دل چاہے اسے بنا دیں۔ یہ پورا عالم اسلام مانتا ہے، تو اب یہ نہ کہیے کہ مجلسوں کی کمی ہے، جو بھی نوجوان گمراہ ہے یہ اس کے گھر کی کمی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلس عزاداری پہ اس کا بلیم نہ ڈالیے کہ یہ عزاداری ہو، یہ ہو گیا عزاداری، ہر معاملہ عزاداری میں آ رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو کسی دباؤ میں نہیں آتے ہیں، کچھ بیچارے ایسے جنہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ اگر ناراض ہو گئے تو اگلے سال کیا ہوگا،
ارے اگلے سال کیا ہوگا؟ کوئی ہر آدمی ذاکر تھوڑی ہے، اللہ ان کو بھی تو کھلا رہا ہے۔ قوم میں 10% ہوں گے ذاکر، 90% کھا رہی ہے نہیں کھا رہی ہے؟ تو اگر ناراض ہو کے نہیں بلایا تو ایسا تھوڑی ہے ہمیں فاقے ہونے لگے ہمارے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پڑھیے وہ جو حق اہل بیت ہو، کہیے وہ جو حق ہو۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں اچھی ہوتی ہیں، میں کیا سر اب غور کیجئے، اب آپ کو خوش کرنے کے لیے یا عورتیں مجلسوں میں جو آتی ہیں اور جو جلوسوں میں کھڑی ہوتی ہیں، ان کا کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کہا بالکل صحیح بات کہی۔ ارے جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس ماحول کے کو ذہن میں رکھ کے بات کیجئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہر گھر میں موت اگر ہوتی تھی تو سال بھر تک شادیوں میں جایا نہیں جاتا تھا اور شادیاں ہوتی نہیں تھی۔ اب 40 کے اندر بھتیجے بھتیجے کی شادیاں ہو جاتی ہیں، 1000 عذر سامنے پیش کر کے ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب لڑکا بھی ابا کی میت میں جو ہے پرفیوم ڈال کے جاتا ہے کہ اب جو آپ نے تعزیت کے لیے گلے میں ہاتھ ڈالا تو پسینے کے بجائے پرفیوم کی خوشبو آئی اس کے پاس سے کہ ابھی تازہ لگا کے آیا ہے۔ تو اب اس ماحول میں معاملہ آ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس دور میں آپ یہ کہیں وہ جلوس میں عورتوں کا کھڑا ہونا، کیا یہ سیرت فاطمیہ ہے؟ کیا یہ سیرت زینبیہ ہے؟ تو موٹر سائیکل پر بیوی کو آؤٹنگ کرانا یہ کس مقدس شخصیت کی سیرت ہے؟ ہوٹلوں میں جانا فیملی کے ساتھ، شادیوں میں مرد عورتوں کی ایک گیدرنگ، یہ کس معصوم کی سیرت ہے؟ اصلاح کیجئے تو پورے ہر زاویے سے کیجئے، خالی عزاداری کا معاملہ کیوں ہے؟ ہاں اگر عزاداری میں مرد ہو یا عورت ہو، اگر خلاف دین حق کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی شرکت صحیح نہیں ہے۔ اگر عورت بے پردہ کھڑی ہو کر بجائے عزاداری کا ایک جز بننے کے اپنا تماشا کروا رہی ہے تو بالکل ایسی عورت کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر مرد بجائے ایک عزادار کے وہاں پر ہنسی مذاق کرے اور عزاداروں کو ڈسٹرب کر رہا ہو تو ایسے مرد کو نہیں جانا چاہیے۔ مقصد عزا یاد حسین ہے، اگر یاد حسین ہے اور حلال ذرائع ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یاد رکھیے عزاداری میں کوئی حرام ذریعہ ہے ہی نہیں۔ میں برابر عرض کرتا ہوں، لکھنؤ میں بزرگ علماء کی نگرانی میں جو قدیم عزاداری کے رسومات ہیں وہ سب مطابق شریعت ہیں، مطابق شریعت ہیں، چاہے وہ ذوالجناح کا سجانا ہو، چاہے وہ تابوت کا برآمد کرنا ہو، چاہے وہ علم مبارک کو سجانا ہو، چاہے وہ مہندی کے رسومات ہوں۔ یہ آج کے نہیں ہیں، جب لکھنؤ میں مجتہدین تھے اصل جن کی تقلید ہوا کرتی تھی اس وقت بھی یہ عمل ہوتے تھے، تو اس میں یہ نہ کہیے یہ جائز ہے اور ناجائز ہے۔ ایک تو ہمیں شریعت نے حکمی حق ہی نہیں دیا ہے کہ ہم ناجائز جائز کی بات کریں۔ اللہ اور رسول اور علماء حق جو اللہ اور رسول کے احکام کو اہل بیت کے وسیلے سے حاصل کر کے ان کے حق میں خرچ کرتے ہیں، یہ سب بحثی کرنا غلط ہے۔ اور مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ ذکر ولایت اہل بیت نہ ہو اور مصائب اہل بیت نہ ہو۔
اس لیے کہ حضرت علی ہوں یا امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، یہ وہ نصوص طیبہ ہیں کہ اگر قرآن میں ڈھونڈیں تو ان کی مدح میں آیتیں نظر آئیں گی، اگر حدیث میں ڈھونڈیں تو حدیث ان کی مدح میں کلام کر رہی ہوگی، اگر تاریخ میں تلاش کیجئے تو تاریخ انہی کا نام لے رہی ہے۔ اور یہ تو وہ ذات گرامی ہے کہ آپ کو فخر کرنا چاہیے ہے کہ آپ اس علی کے ماننے والے ہیں جو پیدا ہوا تو کعبے میں پیدا ہوا، نیند آئی تو بستر رسول پر آئی، معراج پائی تو مہر نبوت پر آئے، جن کی حیات ظاہری حیات کعبے سے شروع ہوئی، شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی، دو اللہ کے گھروں کے درمیان کی زندگی علی کی زندگی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کون ہے ایسا جو میرے مولا کا مقابلہ کرے؟ دیکھیے، چاہے اولین میں ہوں چاہے آخرین میں ہوں، کمال مسلمان کا یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے، متقی بن سکتا ہے مگر امام المتقین نہیں ہو سکتا۔ اپنے کردار سے مومن کامل ہو سکتا ہے مگر امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن ہو سکتا ہے مگر اس کی محبت تقوی اور ایمان نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کی عداوت بغض کفر اور نفاق نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت علی کے لیے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی، آپ کی محبت تقوی بھی ہے، آپ کی محبت ایمان بھی ہے، اور آپ سے عداوت بغض جو ہے وہ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ تو یہ نہ کہیے کہ سب برابر اور اب ضرورت ان کی نہیں ہے، ضرورت تو مرنے کے بعد بھی انہی کی پڑے گی، بغیر ان کے نجات ہے نہیں، بغیر ان کے نجات ہے نہیں۔ آپ کچھ کر ڈالیے، جب تک کہ شفاعت اہل بیت نہیں ملے گی۔ آپ اپنی عبادتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جب ایک نبی کی عبادت ایک سیب میں تل گئی، ایک عابد و زاہد کے 100 سال کے سجدے ایک ذرہ پانی میں تل گئے، تو ہماری عبادت جب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار شکر کا تو حق یہ ہے کہ ہر ایک سانس پر تیرے 2 سجدے کیے جائیں، ایک اس بات کا کہ تو نے وہ صلاحیت دی کہ جس سے میں نے سانس کو گھسیٹا، اور ایک اس بات کا کہ تو نے صلاحیت دی کہ میں نے گھسیٹی ہوئی سانس کو واپس کیا۔ تو اب اپنی نعمتوں کو سوچیے، اب اس دور میں تو سینکڑوں نعمتیں ہیں، اب تو ہم اپنے پیسے کے زور پر موسم بھی بدل لیتے ہیں۔ گھر کے باہر لو چل رہی ہے، 40-45 ڈگری ٹمپریچر ہے، مگر جس کمرے میں ہم سو رہے ہیں وہاں 18 ہی ہے، اے سی لگا ہوا ہے۔ تو یہ بجلی کا بل جو جا رہا ہے، جو اے سی خریدا ہے، یہ اللہ ہی نے تو دیا ہے، تو یہ آپ عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا، اللہ صلاحیت نہ دیتا، قوت نہ دیتا، ہمت نہ دیتا، تو آپ کیا کر لیتے؟ تو یہ بھی تو شکر الہی کا ہے۔ اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق، ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ کہ کم سے کم 4 مرتبہ سورج طلوع ہونے کے بعد، 4 مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہو، تاکہ جو نعمتیں اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں اس کا شکریہ اس سورج سے بھی ہو۔ تو کوئی اپنے سجدوں کے اوپر جنت نہیں جا پائے گا، اپنی عبادتوں پر جنت نہیں جا پائے گا، جب تک کہ شفاعت اہل بیت نہ ہو۔ اب اس کے اوپر ایک بات کہی جاتی ہے، بس فضائل کی آخری بات، اس کے بعد رفع مصائب و مجلس تمام ہے۔ اب ایک بات کہی جاتی ہے، اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس کا مطلب گناہگار جہنم کے بجائے جنت میں جائیں گے۔
میں گناہگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام گناہگاروں کی. مجھے آپ تنگ نظر سمجھیے، جو بھی کہیے، میں شیعوں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں. جو مجلسوں میں آتے ہیں، فرشی اعضاء میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سب جائیں گے جنت میں. اور جسے برا لگے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ جنت میں ہم اپنے روزوں نمازوں کی زور پہ جائیں گے، ہمیں شفاعت اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں جھگڑے کی بات تھوڑی ہے، اس میں کوئی لڑائی کی بات تھوڑی ہے. شفاعت اہل بیت کے بغیر، رسول اور آل رسول کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. تو اس میں کہا جاتا ہے کیا گناہگار جنت میں جائیں گے؟ ارے بالکل نہیں جائیں گے. اس امام باڑے کی قسم، اس ممبر کی قسم، اس ذکر کی قسم، گناہگار جنت میں نہیں جائیں گے. بالکل اسی طرح سے نہیں جائیں گے جیسے لکڑی پانی پہ ماریے تو راستہ نہیں بنتا ہے. گناہگار جنت میں نہیں جائیں گے، بالکل ایسے ہی نہیں جائیں گے کہ جیسے آگ گلزار نہیں ہوتی ہے، جیسے مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، جیسے گونگا نہیں بولتا ہے، جیسے کوئی پیدائشی مفلوج ہو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، جیسے سوکھے درخت میں پھل نہیں آتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ایسے ہی گناہگار بھی، صف اعضاء پر بیٹھنے والے گناہگار بھی جنت میں نہیں جائیں گے. مگر اللہ نے، دیکھیں میری تقریر پہ کسی صاحب کو یہاں بیٹھ کر یا کہیں بیٹھ کر کسی لفظ پر اعتراض ہو تو میں بعد ختم مجلس تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا، وہ مجھ سے بغیر کسی جھجک کے ڈر کے بات کرے، یا میں اسے قائل کر دوں گا جو مجھے قائل کر دے گا. مجھے قائل کر دے گا، میں دوبارہ کبھی یہ بات نہیں پڑھوں گا. وہ قائل ہو جائے تو کبھی اعتراض نہ کرے. اور اگر اس وقت اس کے پاس موقع نہ ہو، بعد میں بات کرنا چاہے تو میں ہر ایک کیا بھائی، مسلمان سے مسلمان کو کیا ڈر ہے؟ آپ سب مسلمان بیٹھے ہوئے، آپ میرا فون نمبر لیجئے گا، جب آپ پاس وقت ہو آپ مجھے بلائیے گا، میرے پاس بھی اس وقت ہوگا، میں حاضر ہو جاؤں گا. یہ تو بھائی چارگی کا ماحول ہے. اے بھائی، ایک مکان خریدتے ہیں، 4 آدمیوں سے پوچھتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹر کے بارے میں رائے مشورہ کرتے ہیں، بھئی سرجری کرانا ہے، فلاں ڈاکٹر کیسا ہے، ایک دوسرے کو رائے دیتا ہے نہیں دیتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے کے اگر تبادلہ خیال کریں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بتائیے، عیب کی بات ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. آپ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. گناہگار جنت میں نہیں جائے گا. میں نے چیز بتا دی، جس طرح سے بہت سی چیزیں نہیں ہیں امکان میں، لیکن اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو اختیارات دیے. آگ گلزار نہیں بہوگی. دہکتی آگ میں کوئی انسان گرایا جائے تو جلے گا، لیکن اگر ابراہیم چاہیں گے تو آگ گلزار ہوگی. پانی پر لکڑی ماریے راستے نہیں بنیں گے، مگر موسیٰ چاہیں گے تو راستے بنیں گے. اگر لکڑی کو پھینکا جائے تو اژدہا نہیں بنتا، موسیٰ چاہیں گے تو بنے گا. مردے زندہ نہیں ہوتے، مگر عیسیٰ چاہیں گے تو مردے زندہ ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے، مگر حبیب خدا چاہیں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے. سورج نہیں پلٹتا، مگر علی چاہیں گے تو سورج پلٹے گا. مری ہوئی دلہن زندہ نہیں ہوتی، مگر فاطمہ چاہیں گی تو زندہ ہوگی. ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور مرد عورت نہیں ہوتا، لیکن اگر امام حسن چاہیں گے تو مرد عورت ہوگا. جس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہو وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، مگر اگر حسین چاہیں گے تو صاحب اولاد ہوگا. ارے آپ خاموشی سے سنیے یا بولتے ہوئے سنیے، خالی آپ کے لیے تھوڑی ہم پڑھ رہے ہیں. اور میں نے بچپنے سے میں ایک زنانہ شرعی پڑھتا ہوں عورتوں کا، اس کے بڑے فائدے ہیں مجھے.
کہ اگر کبھی خاموش مجمع مل جاتا ہے تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد ہاں آج بھی میں پڑھتا ہوں, اس سال بھی میں نے پڑھا. وہ خواتین کا ہوتا ہے, الگ کمرے میں بند ہم پڑھتے, بہت بڑا مجمع ہوتا ہے عورتوں کا, نہ صلوات کی آواز آتی ہے نہ رونے کی کوئی صدا آتی ہے, اور پورے 1 گھنٹے ہم پڑھتے ہیں. اور آج سے نہیں, قریب 30 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں, جب سے شروع کیے مجلسیں تب سے پڑھ رہے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بالکل خاموش مجمع بھی بٹھال دیجئے, پڑھیں گے ہم پورا 1 گھنٹہ, نہ پسینے میں غرق ہوں گے نہ آواز گھبرائی بھی ہوگی, کیونکہ مطلب ہر طرح کی عادت ہے. تو ہر چیز آپ ہی کے لیے پڑھی بھی نہیں جاتی ہے. اطہر صاحب ہم میں محترم خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب نے, جب میں نے مجلسیں شروع کی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب منبر پہ جانا جو پڑھنا خالی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہ پڑھنا, جو پڑھنا یہ سوچ کے پڑھنا کہ آل محمد سن رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ کے لیے پڑھی جائے, کچھ ان کی رضا کے لیے ہی پڑھا جائے گا. تو جنت میں گناہگار نہیں جا سکتا, جیسے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا, جیسے گونگا بول نہیں سکتا, جیسے مرد عورت نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کچھ خاصان خدا ہیں تو ان کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہوگا. اگر دہتے انگاروں میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا, ابراہیم چاہیں گے تو آگ گلزار ہوگی, موسیٰ چاہیں گے دریا میں راستے بنیں گے, عیسیٰ چاہیں گے مردے زندہ ہوں گے, حضور چاہیں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے, علی چاہیں گے سورج پلٹے گا, فاطمہ چاہیں گی ستارہ اترے گا, حسن چاہیں گے تو مرد عورت ہوگا, حسین چاہیں گے تو جس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے وہ بھی صاحب اولاد ہو جائے گا. زین العابدین چاہیں گے تو ہاتھوں کا دھون جواہرات بن جائے گا, باقر چاہیں گے تو گونگا بھی بولنے لگے گا, امام صادق چاہیں گے تو بغیر مدرسے کالج جائے ہوئے لعاب دہن اگر اس کے دہن میں کنکڑی کے ذریعے ڈال دیا تو 70 زبانوں پر عبور ہو جائے گا. امام موسی کاظم چاہیں گے تو زمین سے پانی کے چشمے ابھریں گے. امام علی رضا چاہیں گے سوکھا درخت تازے پھل عطا کرے گا. امام محمد تقی چاہیں گے تو جانور گویا ہو جائے گا. اگر امام علی النقی چاہیں گے تو بچھو میل فیمیل ان کے کہنے پر الگ ہو جائیں گے, کوئی نہیں الگ کر پائے گا. امام چاہیں گے تو ہو جائے گا. اگر امام عسکری چاہیں گے, اگر امام عسکری چاہیں گے تو دیوار آواز دے کر صداقت کا اعلان کرے گی. اور اگر قائم آل محمد چاہیں گے تو پانی کے اوپر مصلی بچھے گا. گناہگار جنت نہیں جائے گا مگر اگر فاطمہ چاہیں گی تو کوئی عزادار رک بھی نہیں پائے گا. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. بس ایسے بن جائیے کہ وہ سفارش کر دیں, ایسے بن جائیے کہ وہ سفارش کر دیں. اور اگر وہ سفارش کر دیں تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر وہ سفارش کر دیں گی تو کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور اگر وہ سفارش کر دیں گی تو کوئی روکے گا نہیں, اور اگر وہ روک دیں گی تو سب جمع ہو جائیں مل کے تو وہ جا نہیں سکتا جسے فاطمہ روک دے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ان کے روکنے سے رکیں گے سب, ان کے بھیجنے سے جائیں گے سب. جنت تحفے میں نہیں لی ہے انہی نے, خریدی ہے جنت.
تحفہ اور ہوتا ہے. کربلا میں اخلاق بھائی نے تحفتاً مجھے قبر دے دی. مثال دے رہا ہوں میں، اور میں کسی اور کی مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں ورنہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ بڑا منحوس مولوی پڑھوا دیا وہ قبریں دلوا رہا ہے. مجھے قبر انہی نے دے دی تحفے میں کہ آپ کی مجلس پسند آئی اور وہ میں پیسے دے دوں گا کربلا کو، یہ قبر آپ کو میری طرف سے. میں نے اپنے کسی دوست کیا کوئی مرا میں نے اسے دے دی. اب آپ بتائیے آپ کے کیا دل پہ گزرے گی. مولانا نے صحیح نہیں کیا، میں نے انہیں دی تھی، میں بانٹ تھوڑی رہا تھا، میں نے تحفے میں انہیں دی تھی. تحفہ بانٹا نہیں جاتا ہے، لیکن اگر میں نے خریدی ہے رسید کٹوائی ہے، میں نے کہا یہ میرا عزیز مر گیا ہے میں اسے دے رہا ہوں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ میری خریدی بھی ہے. جنت جو ہے وہ اہل بیت کو تحفے میں نہیں ملی ہے، روٹیاں دے کے خریدی ہے. جب خریدی ہے تو جسے یہ چاہیں گے اسے جانے کو ملے گا. دیکھیے آپ سب انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ جو عزادار جو فرش اعظم پر بیٹھنے والا ابھی تک اپنے گھر کا مالک نہیں ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے، کسی کی نظر کرم پہ رہ رہا ہے، اللہ اسے اگلے محرم تک قبر امام حسین کے صدقے میں اتنی حلال کمائی دے دے کہ وہ خود اپنا ذاتی مکان خرید لے. اپنا ذاتی مکان خرید لے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو سب کو دے سکتا ہے وہی ہمیں دے گا. مایوسی کی کون سی بات ہے؟ اگر نہیں ہے تو مانگیے اہل بیت کے وسیلے سے، اللہ عطا فرمائے گا. آپ جن کے گھر ہیں ان کی رجسٹریاں ان کے گھروں میں ہیں، ان کی رجسٹریاں ان کے گھروں میں ہیں. آپ کی رجسٹری ہمارے گھر میں نہیں ہے، ہماری رجسٹری آپ کے گھر میں نہیں ہے. جو بھی مالک ہے مکان کا اس کی رجسٹری اس کے پاس ہے، یا اس نے کہیں محفوظ مقام پہ رکھی وہاں ہے، ہر گھر میں نہیں ہے. مگر قرآن کی جو رجسٹری ہوئی ہے اس کا بینامے کی کاپی ہر مسلمان کے گھر میں ہے. ہر مسلمان کے گھر میں بشکل قرآن. قرآن کھولیے، سورہ مائدہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دیکھ لیجئے کس نے روٹیاں دی تھیں، کن کو جنت اور حریر جنت عطا ہوئے، وہ ہیں اہل بیت پیغمبر. مگر اسے بھی یاد رکھیے گا کہ ہم مجلسوں میں جنت کی لالچ میں نہیں آتے ہیں. آپ یہاں اتنی رات میں بیٹھے ہیں، جمع ہیں، آپ میں سے کوئی جنت کی لالچ میں آیا ہے؟ نہیں، جنت کی لالچ میں نہیں آئے ہیں. ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، انہیں لائق گریہ سمجھتے ہیں. بس عزیزان گرامی، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کے قریب ہے مجلس کو، لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھئے تو میں یہ کہوں گا مجلس اب شروع ہو رہی ہے. ابھی تک تو جو گفتگو تھی وہ ہمارے اور آپ کے بیچ کی تھی، لیکن اب جو گفتگو ہوگی اس میں بی بی سیدہ بھی شریک ہے. دیکھیے تعریف زبردستی کرائی جا سکتی ہے مگر رلایا زبردستی نہیں جا سکتا ہے. ابھی تک میں نے آپ سے گزارش کی کہ صلوات بلند آواز سے بھیجیے، مگر اب میری کوئی گزارش نہیں ہے کس طرح سے روئیے. حسین کا جتنا احسان آپ کو یاد آتا جائے اس اعتبار سے روئیے گا. میں اپنی کوئی خواہش آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا کہ پوری آواز سے صلوات بھیجیے، دھیری آواز سے صلوات بھیجیے. بس اتنا یاد دلا دوں گا کہ مولا حسین نے آپ کو سلام کہلوانے کے بعد یہ کہا ہے کہ میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا جب میری ذکر مصیبت بیان ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے رونا، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. چھٹے امام کی فرمائش یہ ہے کہ اس طرح سے میرے جد مظلوم کے مصیبتوں کو سن کے رو کہ جس طرح سے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے. واہ حسینہ،
صاحب خانہ کی فرمائش ہے کہ حضرت سکینہ بنت الحسین کے مصائب پڑھے جائیں۔ میں چند باتیں نفسیاتی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ چیزیں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ کتنی مصیبتوں سے اہل حرم گزرے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو لباس عاشورے کے دن پہنے تھا آج بھی وہی پہنے ہو؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا کہ بغیر بدلے بغیر دھوئے وہی لباس پہنے وہ جو عاشورے میں پہنے تھا؟ نہیں ہوگا کوئی ایسا۔ 10-12 دن کوئی ایک لباس نہیں پہنتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے اہل حرم جو لباس عاشورے کو پہنے تھے وہی لباس قید شام میں تھا؟ بازاروں سے، چوراہوں سے، شہروں سے گزر ہوا، امام سجاد جو کرتا روز عاشور پہنے تھے وہی کرتا جب جد کے مزار پر آئے ہیں یا رسول اللہ گھر لٹ گیا۔ آپ نے خونی ماتم کیا ہوگا اس مجمع میں، مجھے نہیں معلوم، لیکن ضرور ہوں گے 1-2 ایسے جنہوں نے خونی ماتم کیا ہوگا، لیکن اب تو زخم نہیں ہے۔ آپ نے کہا مولانا امام حسین کے نام پر تلوار لگائی تھی، اب کہاں زخم ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، عاشورے کا زخم اب کسی کے نہیں ہے۔ جتنی گہری بھی زنجیر لگائی ہو سب زخم جو ہے مرجھا گئے ہوں گے۔ لیکن یہ بتائیے زخم پر زخم تو نہیں لگا آپ کے؟ آپ کے زخم پر زخم تو نہیں لگا، لیکن کربلا کے اسیر تو ایسے ہیں کہ زخموں پہ زخم لگ رہے ہیں۔ ارے جو 4 سال کی سینے پر سونے والی سکینہ ہے اس کا عالم تو یہ ہے کہ ابھی زخم سوکھے نہیں ہیں کہ پھر تماچے مارے گئے، ابھی زخم سوکھے نہیں ہیں پھر تازیانے مارے گئے۔ ارے جب سکینہ قید شام میں گئی ہیں تب بھی سکینہ کے زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ شہزادی کی قبر میں پانی جانے کا اندیشہ تھا، بشارت ہوئی، اور جب سید قبر میں شہزادی کی منتقل کرنے گئے ہیں جنازے کو، تو جب گئے تھے تو سر پہ امامہ تھا، دوج پر ردا تھی، گریبان کے بٹن لگے ہوئے تھے، لیکن جب باہر نکلے ہیں تو سر پہ امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، منہ کے تماچے لگا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا سید ہوا کیا؟ کہا میری جدہ کے رخسار ابھی بھی نیلے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 سال کی بچی، 4 سال کی بچی، 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ گودیوں میں کھلانے کی عمر ہوتی ہے۔ امکان ہے آپ کے گھروں میں 4 سال کے بچے ہوں، 4 سال کے بچوں کے تماچے نہیں مارے جاتے، 4 سال کے بچوں کو ڈرایا نہیں جاتا، 4 سال کے بچوں کو نیزوں سے اذیتیں نہیں دی جاتی، لیکن حسین کی بیٹی جو حسین کے سینے پر سوتی تھی اسے اتنا ستایا کہ کربلا سے شام تک 1 سال تک سکینہ کو نیند نہیں آئی ہے، اور ایک رات جب نیند آئی تو اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ اب جو بابا کو خواب میں دیکھا تو شکایتیں کہ بابا تمہارے جانے کے بعد چچا عباس نہیں آئے، اے بابا تمہارے جانے کے بعد بھیا علی اکبر نہیں آئے، اے بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی، اے بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے، اے بابا
پھوپھیوں کے سر سے چادریں لے لی گئیں. اے بابا اب سکینہ تمہیں جانے نہیں دے گی, اے بابا تمہارے ساتھ چلے گی. حسین نے گلے سے لگا لیا. سکینہ گھبراؤ نہیں, باپ لینے کے لیے آیا ہے. ارے اتنا سننا تھا, بچی کی آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی وہی اندھیرا قید خانہ. ارے کبھی ادھر دوڑی بابا, کبھی ادھر دوڑی بابا. زینب نے گود میں لے لیا. اے سکینہ, اے بچی, رونے کا سبب کیا ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ سکینہ تیرا بابا تو نہیں آیا تھا. نہیں پھوپھی اماں بابا آئے, میں نے ان سے شکایتیں کی ہیں. میں نے کہا بابا اب اکیلے نہیں رہیں گے, اب ساتھ چلیں گے. میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹی میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. عزاداروں, اے حسین پر رونے والوں. زینب سمجھ گئیں کہ بھیا خواب میں آئے تھے, کربلا کا رخ کیا. بھیا تم تو آن کے چلے گئے, مگر اب سکینہ کو دلاسا کیسے دے؟ آپ رو رہے ہیں, مجھے تعجب نہیں ہے. ارے جب اہل حرم کے رونے پر شام کی عورتیں نکل آئیں, یزید گھبرا گیا. آپ تو چاہنے والے ہیں, آپ تو حسین کے عزادار ہیں, آپ رو رہے, تعجب کی بات نہیں ہے. ہاں آپ میں اگر کوئی نہ روئے تو یہ تعجب کی بات ہے. عزاداروں یہاں یزید پوچھوا رہا ہے کیا ہوا؟ جواب میں امام سجاد نے کہلوایا سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. ضد ہے بچی کی کہ جب تک کہ باپ نہیں آئیں گے خاموش نہیں ہوں گے. آپ کو معلوم ہے سامان تسکین میں 10ویں محرم کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں اب جو آیا, اور باپ کے سر کو تقریباً 1 سال کے بعد دیکھا تھا تو اپنا شام غریبہ کا جلا ہوا کرتا پہلا دیا, سر کو آغوش میں لیا, منہ پہ منہ رکھا, بہت دیر تک روتی رہی. پھر بچی خاموش ہو گئی. زینب یہ سمجھی کہ شاید سکینہ سو گئی. اے سکینہ اب اپنے بابا کا سر مجھے دے دے. ارے بچی نے جب کوئی جواب نہ دیا, امام سجاد کو بلایا. امام نے نبض پر ہاتھ رکھا, امامے کو پھینک دیا. اے پھوپھی اماں, سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اب آپ تصور کیجئے ایک 4 سال کا لاشا ہے جس کے سینے پر کٹا ہوا حسین کا سر ہے. چاروں طرف بیویاں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. لیجئے اب بچی کا جنازہ دفنانے کے لیے جب اٹھایا گیا, بس مجلس ختم ہو گئی. اب جو اٹھایا گیا تو قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. مجھے نہیں معلوم یہ عباس کے ہاتھ تھے یا حسین کے ہاتھ تھے. لیجئے سکینہ دفن ہو گئی. سکینہ کی آہیں انقلاب لائی. لٹی ہوئی چادریں زینب کو ملی. زینب سیدہ سکینہ کی قبر میں گئی. اے سکینہ چلو مدینے. ارے چادریں مل گئی. قبر سکینہ سے آواز آئی پھوپھی اماں خدا حافظ, کربلا جانا, بابا کو سلام. واہ حسینہ, واہ مظلومہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ ہم سب کی سزا کو قبول فرما. پروردگارہ اس گھر پر اپنا خاص نزول رحمت فرما. اس گھر میں رہنے والوں کو دلی سکون عنایت فرما. محبان امام حسین کی حفاظت فرما. محمد و آل محمد کے جملہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمیں عمل صحیح کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.